یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر دراصل عالمی سیاست کے سب سے پیچیدہ معمے کی چابی اپنے اندر رکھتا ہے کہ اگر ڈونلڈ جے ٹرمپ اقتدار کے منظر سے ہٹ جائے تو کیا غزہ امن بورڈ جیسا کوئی ڈھانچہ باقی رہ سکے گا، یا وہ بھی ان منصوبوں کی طرح تاریخ کے کاغذوں میں دفن ہو جائے گا جو شخصیات کے ساتھ جیتے ہیں اور شخصیات کے ساتھ مر جاتے ہیں؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسے کسی بھی امن بورڈ یا فریم ورک کی بنیاد اصل میں ہوتی کس چیز پر ہے۔ کسی بھی امن منصوبے کی زندگی 3 ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے: ایک، سیاسی حمایت، دوسری، مالی پشت پناہی، اور تیسری، فریقین کا اعتماد۔ اگر ان میں سے ایک بھی ستون ہل جائے تو پورا ڈھانچہ لرزنے لگے گا۔ غزہ کا معاملہ صرف ایک خطے کا تنازع نہیں، بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات، علاقائی سیاست، مذہبی جذبات، عسکری حکمت عملی اور معاشی راستوں کا ایسا گٹھ جوڑ ہے جسے کھولنا آسان نہیں ہے۔ غزہ اسٹرپ محض چند کلومیٹر کا علاقہ ہے، مگر اس کے گرد گھومنے والی سیاست پوری دنیا کی سمت بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر وہاں امن کا فارمولا پیش کرتا ہے تو دنیا بھر کے دارالحکومت اس پہ نظریں جما لیتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اگر کسی امن بورڈ کی بنیاد صرف ایک امریکی صدر کی سیاسی ترجیح پہ رکھی گئی ہو تو اس کا مستقبل لازماً اسی صدر کے اقتدار سے جڑا ہوتا ہے۔ یونائٹڈ سٹیٹس کی خارجہ پالیسی میں تسلسل ضرور ہوتا ہے، مگر انداز اس کا بدل جاتا ہے۔ ایک صدر جو ہے وہ سخت موقف اپناتا ہے، دوسرا سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی منصوبہ مکمل طور پہ ایک شخصیت کے ویژن سے جڑا ہو تو نئی قیادت آنے پر وہ یا تو تبدیل ہو جاتا ہے یا خاموشی سے پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ ٹرمپ کے بعد کیا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ ایسا بورڈ کس حد تک ادارہ جاتی شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ اگر اس میں بین الاقوامی معاہدے، باضابطہ قراردادیں، کثیر ملکی دستخط شامل ہوں تو اسے ختم کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ محض سیاسی اعلان یا عبوری انتظام ہو تو اقتدار بدلتے ہی اس کی ترجیح بھی بدل جائے گی۔ غزہ تنازع کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ امن کے منصوبے اکثر شخصیات کے ساتھ جڑے رہے۔ کبھی کسی صدر نے مذاکرات شروع کیے، کبھی کسی وزیر خارجہ نے ثالثی کی، کبھی کسی اتحاد نے فائر بندی کرائی، مگر مستقل امن اس لیے قائم نہ ہو سکا کیونکہ زمینی حقائق بدلنے کی بجائے صرف سفارتی بیانات بدلتے رہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی ترجیحات، حماس کی مزاحمتی حکمت عملی اور علاقائی طاقتوں کے مفادات ہر منصوبے کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اگر مستقبل کا جائزہ لیا جائے تو 3 ممکنہ منظرنامے سامنے آتے ہیں۔ پہلا، کہ نیا امریکی صدر اسی پالیسی کو جاری رکھے کیونکہ اسے اپنے مفاد میں دیکھے۔ دوسرا، وہ پالیسی کو برقرار تو رکھے مگر نام اور طریقہ بدل دے تاکہ کریڈٹ اس کے کھاتے میں جائے۔ تیسرا، سب سے عام منظرنامہ یہ ہوتا ہے کہ نئی انتظامیہ پرانے منصوبے کو سست رفتاری سے ختم کر دے اور اس کی جگہ نئی حکمت عملی لے آئے۔ عالمی اداروں کا کردار بھی یہاں فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اگر کوئی امن بورڈ یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے کی نگرانی میں ہو تو اس کی بقا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی ایک ملک کی پالیسی نہیں بلکہ عالمی اتفاق رائے کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف 2 یا 3 ممالک کی سیاسی سمجھوتہ کاری ہو تو اس کی عمر عام طور پہ کم ہوتی ہے۔ معاشی پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امن منصوبہ صرف بیان سے نہیں چلتا، انہیں فنڈنگ، تعبیر نو پروگرام، امدادی پیکیجز اور نگرانی کے نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی $5 بلین کی بات ہوئی ہے کہ کچھ ممالک نے حامی بھری ہے، لیکن مجموعی طور پہ غزہ پہ لگنے کتنے؟ $70 بلین۔ حکومت بدلتے ہی فنڈنگ رک جاتی ہوتی ہے، اور جب فنڈنگ رکتی ہے تو منصوبہ خود بخود کمزور پڑتا ہے۔ خطے کی عوامی رائے بھی اہم عنصر ہے۔ اگر مقامی آبادی کو لگے کہ کوئی امن ڈھانچہ انصاف پر مبنی نہیں ہے تو وہ اسے قبول نہیں کرتی، چاہے دنیا کی بڑی طاقتیں اس کی حمایت کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی بھی امن منصوبہ اس وقت تک پائیدار نہیں بنتا جب تک زمین پہ رہنے والے لوگ اسے اپنا نہ لیں۔ ٹرمپ کے بعد کی صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے امریکی سیاسی روایت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ وہاں ہر نئی انتظامیہ پرانی پالیسی کا جائزہ لیتی ہے، کچھ فیصلے جاری رکھتی ہے، کچھ میں ترمیم کر لیتی ہے، کچھ کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے کسی بھی مبصر کے لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایسا بورڈ لازماً ختم ہو جائے گا یا لازماً قائم رہے گا۔ اصل فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ آنے والی قیادت اسے اپنے مفاد کے مطابق سمجھتی ہے یا نہیں۔ ایک اور اہم پہلو عالمی طاقتوں کا توازن ہے۔ اگر یورپی ممالک، خلیجی ریاستیں اور ایشیائی قوتیں کسی امن فریم ورک کو ضروری سمجھیں تو وہ اسے زندہ رکھنے کے لیے سفارتی دباؤ ڈال سکتی ہیں، مگر اگر عالمی توجہ کسی اور بحران کی طرف منتقل ہو جائے تو ایسے منصوبے پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ عسکری حقیقت بھی سوال کا حصہ ہے۔ جب تک میدان میں کشیدگی موجود رہتی ہے، امن ڈھانچے کاغذی رہتے ہیں۔ جب میدان خاموش ہو جائے تو چھوٹے سے چھوٹا سفارتی فارمولا بھی بڑا معاہدہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی امن بورڈ کا مستقبل صرف سیاسی فیصلوں پہ نہیں، زمینی حالات پہ بھی منحصر ہوتا ہے۔ زمینی حالات کیا ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے
کہ غزہ جیسے حساس خطے کے لیے بنایا گیا کوئی بھی امن ڈھانچہ کسی ایک لیڈر کا منصوبہ نہیں رہتا. اگر اسے واقعی زندہ رکھنا ہو اسے ادارہ بننا پڑتا ہے, عالمی حمایت حاصل کرنا پڑتی ہے, سب سے بڑھ کے فریقین کا اعتماد جیتنا پڑتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو صدر بدلنے سے منصوبے نہیں بدلتے, لیکن اگر یہ نہ ہو تو ایک دستخط سے بننے والا ڈھانچہ دوسرے دستخط سے مٹ بھی سکتا ہے. یوں اصل سوال ٹرمپ کے جانے کا نہیں, اس بات کا ہے کہ کیا اس منصوبے کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہوں گی کہ سیاسی موسم بدلنے پر بھی قائم رہے, یا وہ بھی ان سفارتی خاکوں کی طرح ثابت ہوگا جو اعلان کے دن خبروں کی زینت بنتے ہیں اور چند سال بعد تاریخ کے فٹ نوٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جب مشرق وسطی کی سیاست کا دروازہ کھلتا ہے تو سب سے پہلے جس خطے کا نام سرگوشی بن کے کانوں میں ابھرتا ہے وہ ویسٹ بینک ہے, کیونکہ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ طاقت, عقیدہ, تاریخ اور عالمی مفادات کا ایسا سنگم ہے جہاں ہر قدم پہ ایک نیا بحران جنم لے سکتا ہے. آج وہاں پہ قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں. قبضہ کس طریقے سے کہ اس کی رجسٹریشن ہوگی. یہ کوئی فوجی پیش قدمی نہیں ہے بلکہ ایسی سیاسی زلزلے کا اندیشہ ہے جس کے جھٹکے خطے سے نکل کے عالمی طاقتوں کے ایوانوں تک محسوس ہو سکتے ہیں. 8 ممالک بشمول پاکستان اس کی مذمت کر چکے ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی علاقے پر قبضہ اچانک نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کئی مراحل ہوتے ہیں. پہلے بیانیہ بنایا جاتا ہے, پھر سیکیورٹی جواز تراشا جاتا ہے, اس کے بعد سفارتی خاموشی پیدا کی جاتی ہے اور آخر میں زمینی حقیقت بدل دی جاتی ہے. یہی وہ 4 مراحل ہیں جنہیں بین الاقوامی تجزیہ کار کسی بھی ممکنہ الحاق یا قبضے کا کلاسک پیٹرن قرار دیتے ہیں. اگر ہم حالیہ بیانات, فوجی نقل و حرکت, سفارتی سرگرمیوں کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ خطے میں کشیدگی صرف بیان بازی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس حکمت عملی بھی موجود ہو سکتی ہے. اسرائیل کے اندرونی سیاسی حلقوں میں عرصہ دراز سے یہ بحث چلتی آ رہی ہے کہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو باضابطہ طور پہ اپنے انتظام میں لے لیا جائے. اس سوچ کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ سیکیورٹی خطرات اور سرحدی خدشات اس اقدام کو ناگزیر بناتے ہیں, جبکہ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ایسا قدم پورے خطے کے عدم استحکام کے دائرے کے اندر پھر لے آئے گا. یہی اختلاف رائے اس مسئلے کو عالمی سطح پر بھی حساس بناتا ہے. جہاں یہ نقطہ سامنے آتا ہے جسے نظر انداز کرنا خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی امن ڈھانچے یا پیس بورڈ کا کردار کیا ہوگا. اگر کوئی بین الاقوامی امن بورڈ واقعی فعال ہو, اس کے پاس نگرانی کا نظام موجود ہو, اس کے فیصلوں کو عالمی حمایت حاصل ہو, اس کی قراردادیں صرف کاغذی نہ ہوں بلکہ عملی دباؤ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, تو وہ کسی بھی یک طرفہ اقدام کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے. ایسا بورڈ سفارتی دباؤ, معاشی پابندیوں کی سفارش یا عالمی فورمز پہ قراردادوں کے ذریعے کسی بھی ممکنہ قبضے کو روکنے میں کردار ادا کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایسا معاملہ یونائٹڈ نیشن کی سطح پہ لے جایا جائے اور وہاں اکثریتی حمایت حاصل ہو جائے تو پھر کسی بھی ملک کے لیے یک طرفہ قدم اٹھانا آسان نہیں رہتا. عالمی سفارتکاری میں سب سے طاقتور ہتھیار بندوق نہیں, تنہائی ہوتی ہے, اور کوئی بھی ریاست عالمی تنہائی کا خطرہ مول لینے سے پہلے 100 بار سوچتی ہے. ایک اور حقیقت یہ جسے اکثر عوامی بحث میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہے معلومات کی سچائی. بہت سارے لوگ یہ کہہ دیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج کے دور میں صرف جو ہے وہ جنگ نہیں ہوتی بلکہ آج کے دور میں جنگ بیانات کے اندر ہوتی ہے, نفسیات کے اندر ہوتی ہے, اور غلط معلومات میں بھی جنگ لڑی جاتی ہے. یعنی جب یہ غزہ بورڈ بن رہا تھا تو اس وقت خبریں یہ گردش کر رہی تھیں کہ پاکستانی فوجی دستہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے, تو اس میں اتنے بٹالینز موجود ہوں گے جو وہاں پہ جائیں گے. حالانکہ ایسی کوئی بات ہی موجود نہیں تھی. یہ فریم ورک کے اندر ابھی گفت و شنید کے اندر آیا, یعنی سوائے ایک ملک کے کسی نے ابھی تک یہ بات ہی نہیں کی کہ اپنی فوج بھیجی جائے گی یا نہیں بھیجی جائے گی. اب ان دنوں کے اندر پھر سے ایسی ہی خبریں گردش کر رہی ہیں. خبر کی تحقیق کرنا وہ سب سے اہم ہوتا ہے. خطے میں یہ مسئلہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ خبر غلط دے دیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پورے بیانیے کا رخ بدل سکتی ہے. حال ہی میں سینئر تجزیہ کار ابصار عالم صاحب کی جانب سے ایک دعویٰ سامنے آیا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ سعودی عربیہ پہنچ چکی. پھر جب میں نے اپنے سنجیدہ صحافتی اصول کے تحت مختلف باوثوق سیکیورٹی ذرائع سے تصدیق کی تو ایسی کوئی اطلاع موجود نہیں. یہی مثال ثابت کرتی ہے کہ خبر اور افواہ میں فرق کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے, کیونکہ غلط اطلاع نہ صرف عوامی رائے کو گمراہ کرتی ہے بلکہ سفارتی ماحول کو بھی کشیدہ بنا سکتی ہے. اب آپ یہ پھیلا دیں, بڑے تجزیہ کار ہیں, بڑے اینکر پرسن ہیں, مغربی میڈیا یہی بات کو اٹھائے اور اسی کے اوپر کچھ نہ کچھ بنا دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر بیان, ہر رپورٹ اور ہر دعوے کو پرکھنا لازم ہوتا ہے. بین الاقوامی امور میں ایک غلط خبر کبھی کبھی حقیقی بحران کو جنم دیتی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ کئی جنگیں گولی چلنے سے پہلے افواہ چلنے سے شروع ہوئیں. اس لیے سنجیدہ تجزیہ ہمیشہ مصدقہ معلومات پہ کھڑا ہوتا ہے, نہ کہ جذباتی نعروں پہ.
اگر واقعی ایسا کوئی منصوبہ زیر غور ہو تو اس کے اثرات صرف مقامی نہیں ہوتے، معاشی منڈیاں متاثر ہوتی ہیں، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ رد عمل دیتی ہیں، سفارتی اتحاد بدل جاتے ہیں، عالمی طاقتوں کو اپنے موقف واضح کرنا پڑتے ہیں، خطے کے پڑوسی ممالک سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنی فوجی تیاری بڑھا سکتے ہیں، جس سے ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہو سکتی ہے۔ پیس بورڈ جیسا کوئی ڈھانچہ اس مرحلے پہ ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ فریقین کو مذاکرات کی میز پہ لا سکتا ہے، عبوری معاہدے کرا سکتا ہے اور ایسے اقدامات کی نگرانی کر سکتا ہے جو کشیدگی کم کریں۔ اگر یہ بورڈ مضبوط ہو تو صرف بیان جاری نہیں کرے گا، عملی دباؤ پیدا کرے گا، لیکن اگر وہ کمزور ہوا تو سیاسی مفادات کا شکار ہوگا یا اس کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، پھر اس کی جو موجودگی ہے وہ صرف علامتی رہ جائے گی۔ عالمی سیاست کا اصول بڑا سادہ ہے، طاقتور وہ نہیں جو صرف طاقت رکھتا ہو، بلکہ وہ ہے جس کے پاس جواز بھی ہو۔ اسی لیے ہر ممکن قبضے یا الحاق سے پہلے قانونی اور سفارتی جواز تراشنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دنیا کے سامنے اسے دفاعی اقدام کے طور پہ پیش کیا جا سکے، نہ کہ جارحانہ قدم کے طور پہ۔ اس پورے منظرنامے کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ مغربی کنارے کے معاملہ صرف ایک خطے کی کہانی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے توازن، سفارتی چالوں، اطلاعاتی جنگ اور عوامی رائے کا مجموعہ ہے۔ اگر معلومات مصدقہ ہوں، سفارتکاری فعال ہو، امن ڈھانچے مضبوط ہوں تو بحران ٹل جائے گا، لیکن اگر افواہیں حقیقت بن کے پیش کی جائیں، ادارے کمزور ہوں، فیصلے جذبات میں کیے جائیں تو پھر ایک چنگاری پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔